بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اپنے صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا دنگ رہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہو کیا گیا ہے، وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے اس نے کینیڈا کے حوالے سے کہا کہ میں اس کو 51 جو ہے وہ ریاست بناؤں گا، اور اس کے بعد اب اس کا جو فوکس جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گرین کارڈ جو ہے، گرین لینڈ جو ہے بالکل وہ میں پرچیز کروں گا۔ بالکل اب ایک تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ گرین لینڈ جو ہے وہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، بالکل اور وہ ایسی باتیں کر کیوں رہا ہے۔ اس کا کوئی فوکس یورپی ممالک نہیں ہے، اس کا فوکس چائنا نہیں ہے، بالکل اس کا فوکس پاکستان نہیں ہے، اس کا فوکس بھارت نہیں ہے۔ بالکل اس نے کہا جی کہ 25% جو ہے میں وہ ٹیرف لگاؤں گا، بالکل اور کینیڈا کے وزیر اعظم کو جو ہے جسٹن ٹروڈو کو وہ ریزائن دینا پڑ جاتا ہے۔ بالکل اب انہوں نے نئی بات چھیڑ دی بالکل کہ جی میں اب 51 جو ہے اس کی ریاست بننے کے بعد میں اب گرین لینڈ جو ہے وہ پرچیز کروں گا۔ بالکل 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 شکریہ فراست۔ اس سوال کے جواب سے پہلے ہم ایک ٹرم ٹرمپ نے متعارف کرایا ہے، بلکہ اس کا پروگرام ہے MAGA۔ MAG ہے میک امریکہ گریٹ اگین۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے تو اس کو اگر ہم سمجھے تو پھر ہمیں وہ پزل سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ گرین لینڈ کی طرف اس کی آنکھیں کیوں ہیں، کینیڈا کو کیوں وہ 51 جو ہے وہ اسٹیٹ بنانے جا رہا ہے، بنانے کی مطلب وہ اس کی خواہش ہے یا وہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی نظریں پاناما کینال پہ کیوں ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے۔ بالکل صحیح۔ گرین لینڈ بیسیکلی آرکٹک اوشن ہے۔ آرکٹک جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو قطب شمالی جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ ایک بیرن ایریا ہے، اور آرکٹک کے نیچے کینیڈا ہے، ایک طرف جو ہے وہ ڈنمارک ہے، ڈنمارک کے انڈر آتا ہے، یعنی سیمی، اور آرکٹک کا جو بہت بڑا پورشن ہے وہ رشیا کے پاس ہے، سائبیریا کا جو اوپری حصہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ اس سے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ ابھی جیولوجیکل سروے کے مطابق، امریکن جیولوجیکل سروے کے مطابق پروون جو ریزرو ہے گیس کے، وہ اس وقت آرکٹک کے اندر گرین لینڈ، اس کے اندر جو گیس ہیں دنیا کا 30% یعنی 30% گیس کے ریزرو وہاں موجود ہیں، انٹیپڈ۔ ابھی اس نے کسی نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ریئر جو ارتھ منرلز ہیں، میٹلز ہیں، وہ بھی وہاں بہت زیادہ گرین لینڈ میں، گرین لینڈ کے اندر۔ اور جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں اس سے اس کی جو مونوپلی ہے، وہ اس کے اوپر جو مونوپلی ہے وہ 99% نہیں تو 97% اس وقت چائنا کا ڈومیننٹ مطلب ڈومیننس ہے۔ اچھا، ہاں، اب ریئر ارتھ میٹل سے آپ کیا کیا بناتے ہیں؟ سیمی کنڈکٹر آپ بناتے ہیں، یہ جو جہاز آپ کے اڑتے ہیں ان کی بہت امپورٹنٹ جو پرزے ہیں وہ ریئر ارتھ جو میٹلز ہیں وہ ہے، اور وہ جو ریئر ارتھ منرلز کی جو اس کو صاف کرنے، اس کو پروسیس کرنے کی ٹیکنالوجی اس وقت جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے اس وقت دنیا میں 97%۔ اچھا، ریئر ارتھ منرل ان کے پاس ہیں، اور جو اس کے بعد جو اس کو پروسیسنگ ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پہ گرین لینڈ کے اندر چائنیز کمپنیوں نے وہاں ٹھیکے لینے شروع کر دیے۔ اچھا، اور ڈیڑھ ہفتہ پہلے چائنا نے ریئر ارتھ میٹل ایکسپورٹ پہ بین لگا دیے امریکہ، پابندیاں لگائی ہیں پچھلے دنوں، کیونکہ ٹریڈ وار چل رہی نا۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ تو ہارڈنگ کر رہا ہے دنیا میں، اور اس کے علاوہ جہاں پہ یہ ریئر ارتھ منرل ہیں وہ چائنا وہاں پہنچ چکا ہے، اور وہ را مٹیریل مطلب یہ لیتا جا رہا ہے، اور اس کا پروسیس جو ہے اس کے پاس، اور وہ لے کے چائنا اور وہاں اس کو یعنی ڈومیننس۔ تو اسی لیے یہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یار اگر اس طرح حالت رہی تو پھر تو چائنا بہت جلد سپر پاور بن جائے گا، کیونکہ وہ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہے اگر وہ آپ کے مینو میں نہ ہو
تو پھر آپ اور وہ سارا کنٹرول چلا جائے گا Exactly. چائنا پھر کے پاس. آپ وہ مینیو نہ ہو تو آپ F-35 کو کیا کھلائیں گے, F-22 کو کیا کھلائیں گے, F-18 کو کیا کھلائیں گے, آپ کے راکٹس کیسے اڑیں گے, آپ کی جو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے وہ کیسے چلے گی. تو یہ وجہ ہے اس نے کہا کہ اب میں جاؤں گا گرین لینڈ کی طرف. تو گرین لینڈ کے اندر یہ ساری منرلز وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ اس نے, میں آپ کو ایک آخری بات بتاتے ہوئے کہ 2019 میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا جب وہ صدر تھے کہ ہم گرین لینڈ کو خریدنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ پاگل ہے. اس نے کہا یہ ابسرڈ. میں اب یہی سوال پوچھنے لگا تھا کہ جب چائنا کا اتنا کنٹرول اور ڈنمارک کے جو ہے پرائم منسٹر کی طرف سے اتنا پریشر, بالکل, تو رشیا کا کچھ حصہ وہاں ان کے کنٹرول میں ہے, بالکل, تو پھر امریکی پریزیڈنٹ کے لیے اتنا آسان کیسے ہوگا کہ وہ جو ہے وہ کیسی باتیں پھر کر رہا ہے کہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ اسے پرچیز کر سکے یا کچھ اس طرح کی حماقت کر سکے. بالکل, یہ ابھی آپ نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. آج ایمینوئل میکرون, یہ وہی ایمینوئل میکرون ہیں جس کے خلاف فرانس میں مظاہرے ہو رہے ہیں. فرینچ پریزیڈنٹ ہے, اس نے کہا کہ یورپ فار سیل نہیں ہے. تو ٹرمپ کو انہوں نے کہا کہ سوری, یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. جو آپ کے امپیریل ایمبیشنز ہے وہ یورپ اس کو بائی نہیں کرے گا. حالانکہ یہ وہی میکرون ہیں جو اس نے ٹیلی فون کیا تھا ایک کال پہ. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے کاروں کو آپ نے اگر ٹیرف نہیں ہٹایا تو پھر میں آپ کے وائن کے اوپر, یہ 2019 میں, 2018-19 میں 100% ٹیکس لگا دوں گا. تو اس نے کہا کہ یہ میکرون نے کہا, جی میکرون نے کہا کہ ٹرمپ نے فون کیا اس کو. نہیں, ٹرمپ کو کس نے کہا؟ ٹرمپ نے میکرون کو فون کیا. اچھا ٹھیک ہے. 2018-19 میں کہ اگر آپ نے ہمارے مصنوعات پہ اگر آپ نے ٹیرف لگا دی, کوشش کر رہے تھے, تو پھر فرینچ وائن کے اوپر 100% ٹیرف. اچھا. تو اس نے ایک ہی فون کا اوکے ڈن سر, نہیں ہوگا یہ. اور واقعی ایسے ہی ہوا. اچھا. تو یہ اس کے ریٹرک ہے. اور اب جو ہے وہی بندہ جو ہے وہ پہ یس کر رہا تھا, اب وہ چنوتی دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ایسا کروں گا, لیکن اتنا آسان نہیں ہے. ٹرمپ اصل میں مائنڈ گیم کھیل رہا ہے, وہ چیس کھیل رہا ہے. وہ ذرا واٹر ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہاں سے کیسا رسپانس آتا ہے. تو آسان تو نہیں ہوگا, لیکن امریکنز کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ آرم ٹویسٹنگ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈالر کی اجارہ داری ہے دنیا کے اندر, سوئفٹ سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے, دنیا کی معیشت تقریباً ان کے پاس ہے. تو اسی لیے عین ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے جگہ سے ڈس انگیج کر کے یہ کوئی بڑا ان کا جو آپ سمجھ لیں کہ کوئی بڑا ان کا جو ماگا ہے, ماگا کی طرف, مطلب کوئی بہت بڑا گیم وہ کھیلنے جا رہا ہے. تو ٹرمپ اسی کی طرف اشارہ کر. صحیح ہو گیا. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ, اب اسے یورپ ممالک جو ہیں انہوں نے چنوتی بھی دے دی, تو وہ چائنا کو اپنے ساتھ ملا لے, رشیا کو اپنے ساتھ ملا لے. چائنا کے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 97% اس کا جو ہے وہ پروسیس ہے, ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, اسے اس کو, تو ان کو بارگیننگ کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا کے تو وہ کر سکتا ہے گرین لینڈ پرچیز کر سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ایسا اس لیے ممکن ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جہاں مفادات ہوتے ہیں وہاں صرف مفادات ہوتے ہیں. وہاں پہ کوئی مستقل دوست, کوئی مستقل دشمنی, یہ کتابوں میں ہے. لیکن پریکٹیکل اگر آپ دیکھیں دنیا کی پولیٹکس کو, جیو اکنامکس کو دیکھیں, آپ جیو پولیٹکس کو دیکھیں, ہر چیز مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو آپ لیڈ کریں گے ٹرمپ, وہ اپنے آپ کو بہت سارے جو ٹربل سپاٹس ہیں جہاں امریکیوں نے اپنی کہتے ہیں نا اپنی وہاں پہ ان کے ٹینٹیکلز بہت زیادہ ہیں, وہاں سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرے. وہ مڈل ایسٹ سے نکلے, وہ یورپ سے نکلے, اور پھر وہ بھی کوئی رشیا اور چائنا کے ساتھ کوئی گرینڈ بارگننگ کریں کہ ٹھیک ہے پھر آپ یہاں پہ ہماری مخالفت نہیں کریں گے, کیونکہ پاناما کینال جو شپنگ روٹ ہے اس پہ چائنا کے مطلب بلینز آف ڈالرز کا وہاں پہ وہ ٹریڈ کرتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ کوئی گرینڈ بارگننگ کی طرف وہ آ جائیں کہ ٹھیک ہے اب ہم ان تھیٹر سے اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں, کیونکہ ہم بہت زیادہ خرچ ہو چکے ہیں. ہر جگہ ہم نے جو ٹانگ پھنسائی ہے
اس سے ہم نکلیں. یہ ممکن ہے, بالکل ممکن ہے, صحیح ایسا ہوگا. ممکن ہے, ہو سکتا ہے. چلیے بہت شکریہ. ناظرین یہ تو اب وقت بتائے گا. 9-10 دن رہ گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریبی حلف برداری میں, اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ خطے میں اس کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد خطے میں کہاں کیا تبدیلی آئی ہے, اور جو باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہیں وہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کتنے % کرتا ہے. مجھے اور اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.